اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، اچھی نیتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے، انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے کیونکہ ان کے مرید ہیں نا کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا۔ انشاءاللہ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث۔ میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ویسے یہاں پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، عیسیٰ سے فرمایا اللہ نے، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مستقبل کے واقعات کو بھی ماضی کے صیغوں میں ایڈریس کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈیفینیٹ ہے۔ جیسے کہ ماضی ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا کہ ہو چکا، مستقبل تو مے بی مے ناٹ بی، تو سمجھو یہ ہو چکا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا۔ ویسے تو فرمائے گا، اسی ترجمہ یہاں ہوتا ہے کہ جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا انہیں بھی معبود مان لیا جائے؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب یہ شایع تھا کہ میں وہ بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ ان کنت قلت، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے سامنے ایسی کانفیڈنس لوز ہونا چاہیے بندے کا جو اللہ والا ہے، نہیں کی ہوئی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا، فقد علمتہ، تو تیرے علم میں تو ہوگا، تعلم ما فی نفسی، اللہ اکبر، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، اگر میرے دل میں بھی کہیں خواہش تھی نا کہ لوگ مجھے خدا مانے تو تو وہ بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا ہے اللہ تیرے جی میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، یا تو جانتا ہے یا عبد القادر جیلانی جانتا ہے، ہاں نعوذ باللہ۔ اور یہ بزرگ سامنے بیٹھے بڑے احتیاط نہ لو، دل دا حال جان، اور چھڑ دو دل دا حال، میں مشین ڈیزائن دا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، مرے ہوئے زندہ کوئی بزرگ اسے صرف ریسائٹ کر کے بتا دیں، سمجھانا دے چھڑ دو، پڑھ کے بتا دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ حکم ہوئی ہے ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، الا ما امرتنی بہ، جس کے ساتھ تو نے مجھے حکم دے کے بھیجا، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر اس وقت تک تو گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ اس وقت تو میری ذمہ داری ہے، میرے سامنے تھے، میرے سامنے کوئی اس طرح کا کام ڈالا ہوتا تو میں انہیں پوچھ لیتا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا کر دیا، یعنی اٹھا لیا،
موت بھی مانا ہو سکتا ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے تو باقی آیات گواہ ہیں، سورۃ النساء کی الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ کنت انت الرقیب علیہم، تو اس وقت پھر تو ہی ان پر گواہ تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر گواہ بھی تو صرف تو ہی ہو سکتا ہے نا یا اللہ۔ سرکار یہ جو آیت ہے نا کہ جب تک ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، میرے بعد جو انہوں نے کام ڈالا نا تو تیرے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ سیم الفاظ بخاری مسلم میں رسول اللہ نے اپنے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بعض لوگ لائے جائیں گے جو حضور کی زندگی میں مسلمان تھے، بعد میں کفر اختیار کیا، جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے قبائل، بخاری مسلم میں آیا۔ مرتد وہی ہوتا ہے نا جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان تھا۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو شکلوں سے پہچان رہا ہوں گا کہ میرے صحابہ ہیں، لیکن حضور کو نہیں پتا ہوگا، بعد میں انہوں نے کام ڈال دیا۔ میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ میں حوض کوثر سے جب انہیں پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں نا حضور تو پھر زبردستی بخشوا لیں گے، حضور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ حضور کے لیے دین کی اتنی امپورٹنس ہے کہ بھاڑ میں گئے تم لوگ اگر تم رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، نبی الاسلام کسی کی سفارش نہیں کریں گے، الٹا دھتکار دیں گے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب میں انہیں دھتکاروں گا نا تو میں بھی اس وقت پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہوں گے۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، اللہ اکبر، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں ان پر اسی وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر یہ اپنے اعمال کے خود جواب دیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی یہی بات کروں گا جو عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے۔ سیم ریپلیکا اس امت میں بھی ہونے والا ہے، اور یہ صرف صحابہ کے بارے میں نہیں، وہ صحابہ جو قانوناً صحابہ، بلکہ امتیوں کے بارے میں بھی ہے۔ حضور کہیں گے میرے امتی بھی آئیں گے، میں کہوں گا امتی امتی۔ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ محمد نے تو نہیں پکڑنا ہے، تسی اللہ کو بھی نسے ہو توحید وچ، اور رسول اللہ کی امامت کا انکار کر کے تم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو اپنا امام مانا ہے۔ تم لوگوں کو رسول اللہ نہیں پکڑ رہا ہے، انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ، خدا نے تو بعد میں پکڑنا ہے، پہلے رسول اللہ نے تمہیں دھتکارنا ہے، پھر اللہ نے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکنا ہے اگر اپنی اصلاح نہ کی۔ اللہم اجرنا من النار، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اے اللہ پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، ان تعذبہم، اگر تو اب انہیں عذاب دے فانہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں یا اللہ، اللہ اکبر، وان تغفر لہم، اگر تو انہیں بخش دے فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پہ سفارش کوئی نہیں کی انہوں نے، پتہ حضرت عیسیٰ کو بھی ہے کہ مشرک کی کہاں سے بخشش ہونی ہے، بس اللہ کی قدرت کا اظہار کیا کہ اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے جو مرضی کر، تیرے تو اختیار میں ہے، میں کوئی انہیں اون نہیں کرتا۔ قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن وہ ہے کہ جب سچے لوگوں کو ان کے سچے عقیدے ہی نفع دے سکیں گے۔ ہاں شکر ہے یہ جواب اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہے۔ مجھے بڑی تشنگی رہتی ہے اگر یہاں پہ بات ختم ہو جاتی نا کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے یا اللہ تیرے بندے چاہے تو انہیں معاف کر دے یا بخش دے، اور آگے روئے سخن بات کا بدل جاتا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بزرگ بابا بیچ میں ٹھہر جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آج وہ دن ہے عیسیٰ کہ سچے لوگوں کو اس کی سچائی فائدہ دے گی۔ اگر کسی نے جھوٹے عقیدے اللہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے سچے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ دیکھ لیں یہ ہر اہل ایمان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔